السلام علیکم ناظرین، مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ تاریخ اسلام اور خاص طور پر عثمانی سلطنت کے عروج کی داستانیں ہمارے لیے صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سے ہمارا ایک جذباتی اور عقیدت کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پولش اورہان کا سفر اپنی آخری اور فائنل قسط کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ایک مداح اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہم سب کے دل آج تھوڑے اداس بھی ہیں، کیونکہ ہر ہفتے اس کہانی کا انتظار اب ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ اس پوری سیریز کو ہم تک پہنچانے کے لیے رائٹرز، ڈائریکٹرز اور تمام اداکاروں نے جتنی محنت کی، اس کے لیے وہ بلا شبہ تعریف کے مستحق ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کسی روایتی تنقید سے ہٹ کر ایک مخلص ناظر کی حیثیت سے اس فائنل قسط کا ایک محبت بھرا اور علمی جائزہ لیں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آخری قسط نے تاریخ اور ڈرامے کے امتزاج کو کس طرح سے پیش کیا ہے۔ اگر آپ بھی عثمانی تاریخ سے محبت رکھتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کہ اب آج کے بعد آنے والا مواد بہت ہی شاندار اور زبردست قسم کا ہونے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، فائنل قسط کا آغاز بہت ہی خوبصورت اور تسلی بخش رہا۔ گزشتہ کئی قسطوں سے جو الجھنیں اور غلط فہمیاں چل رہی تھیں، کہانی نے انہیں بہت اچھے طریقے سے سمیٹا۔ دفنہ کی سازشوں کا بالآخر پردہ فاش ہوا اور عثمانی انصاف کی روایتی بالادستی ایک بار پھر ثابت ہو گئی۔ دیکھنے والوں کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش لمحہ وہ تھا جب ایورانوس بے پر لگے تمام الزامات غلط ثابت ہوئے اور وہ سرخ رو بھی ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عثمانی نظام عدل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی تھی کہ وہاں دیر تو ہو سکتی تھی، لیکن کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایورانوس بے کی وفاداری کا یوں سامنے آنا فاطمہ خاتون اور ان کے رشتے کے لیے امید کی نئی اور خوبصورت شروعات بن گیا، جس نے ناظرین کے دلوں کو بھی خوشی اور اطمینان بخشا۔ اس قسط کا ایک بڑا اور خوبصورت حصہ فاطمہ خاتون اور ایورانوس بے کی شادی کے روایتی جشن یعنی توئے کے نام رہا۔ عثمانی ثقافت، لباس اور روایات کو جس خوبصورتی سے اسکرین پر دکھایا گیا، اس نے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ لیکن اس پورے جشن میں جو بات سب سے زیادہ دل کو لگی، وہ سلطان اورہان کی سیاسی اور عسکری بصیرت تھی۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے اراکین کو یہ بات سمجھائی کہ یہ شادی محض دو خاندانوں کا میل نہیں ہے، بلکہ یہ عثمانی ریاست کے مستقبل اور خاص طور پر یورپ یعنی رومیلی میں داخلے کے لیے ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک قدم ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عثمانی سلاطین نے ہمیشہ خاندانی رشتوں اور اتحاد کو ریاست کی وسعت کے لیے استعمال کیا، اور ڈرامے میں اس پہلو کو شامل کرنا واقعی ایک بہترین انتخاب تھا۔ اب اگر جنگی حکمت عملی کی بات کی جائے تو فائنل قسط نے مجاہدین کے جذبوں کو ایک بار پھر تازہ کر دیا۔ بازنطینی سلطنت اور ان کے اتحادیوں نے عثمانیوں کو روکنے کا جو جال بنا تھا، سلطان اورہان نے اپنی جنگی بصیرت و ذہانت سے اسے ناکام بنا دیا۔ عثمانی افواج کی طرف سے سمندرا اور ایدوس جیسے مضبوط قلعوں پر منظم حملہ اور ان کی فتح کہانی کا سب سے جاندار حصہ تھی۔ یہ فتوحات تاریخی طور پر عثمانیوں کے لیے بہت اہم رہیں، کیونکہ انہوں نے قسطنطنیہ کے گھیراؤ کا راستہ صاف کیا تھا۔ ڈرامے کی ٹیم نے ان جنگی مناظر کی عکاسی جس دلسوزی اور جذبے کے ساتھ کی، اس نے ناظرین کو اسکرین سے جوڑے رکھا اور یہ ثابت کیا کہ جب عثمانی مجاہدین سرخ جھنڈے کے سائے تلے جمع ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ڈیئر ویورز، اس فائنل قسط کا سب سے زیادہ حساس اور روحانی منظر وہ تھا جب سلطان اورہان اپنے والد محترم بانی سلطنت عثمان بے کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی میراث کو سنبھالنا
اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا عزم کرنا، یہی عثمانیوں کا اصل اثاثہ تھا۔ یہیں پر ایک سچے مداح کی حیثیت سے ہمارے دلوں میں ایک مخلصانہ خیال بھی آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سلطان اورحان تاریخ اسلام کی ان عظیم ترین شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے بورسا کو فتح کیا اور ایک قبیلے کو باقاعدہ عالمی سلطنت کی شکل دی۔ ڈرامے کے سفر میں بعض اوقات جب کہانی خاندانی الجھنوں، نجی کہانیوں یا سطحی مکالموں میں زیادہ وقت گزارتی تھی تو ہم جیسے تاریخ کے مداحوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید اورحان بے کی اس عظیم الشان تاریخی ہیبت، رعب اور دبدبے کو اسکرین پر تھوڑا اور وقت ملنا چاہیے تھا، جس کے وہ حقدار بھی تھے۔ لیکن یہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ عثمانی تاریخ سے ہماری اس بے پناہ محبت کا اظہار ہے جو ہم ان ہیروز سے رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایک ایک نقش قدم اسکرین پر اس عظمت کے ساتھ دکھایا جائے جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ اس کے باوجود قسط کے آخری منٹوں میں جس طرح کاریسی ریاست کے الحاق اور عثمانی ریاست کے ایک عالمی طاقت بننے کے سفر کا تاریخی خلاصہ پیش کیا گیا، اس نے اس پورے سفر کو ایک انتہائی باوقار اور یادگار انجام دے دیا۔ بالآخر کوروش اورحان کا یہ خوبصورت سفر اختتام پذیر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آنے والے سلسلے کی ایک جھلک بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہوا گیا ہے۔ تو اس پر بھی ہم آنے والی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا اور تاریخی طور پر یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا اور کس قسم کے معاملات ہوئے تھے، اور یہ شہزادہ کون تھا جسے دکھایا گیا ہے، اور اس شہزادے کا لالا کون تھا جسے اس شہزادے کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ بہرحال یہ خوبصورت سفر تمام ہوا اور اس نے ہمارے دلوں پر اپنی محبت کے گہرے نقوش چھوڑے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے ہیروز کی قربانیوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ مکی ٹی وی کے ڈیئر ویورز، آپ کا اس فائنل قسط کے بارے میں کیا تاثر ہے، اور اس پورے ڈرامے میں سلطان اورحان کا کون سا پہلو یا کون سی فتح آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب رہی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی اور مخلصانہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے ہمیشہ بہت معنی رکھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہم اب آپ کے لیے ایسا کیا سلسلہ شروع کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے۔ عثمانی تاریخ کے ان تمام یادگار لمحات کو مکمل اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھنے کے لیے مکی ٹی وی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان علی یار خان کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔